مکتوب نمبر 227 ملا طاہر لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عادت فرمایا بعض پند و نصائح کے بیان میں جو شیخی اور تجمیل کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کی برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. مکتوب شریف موصول ہو کر خوشی کا باعث ہوا. دوستوں کی لذت و حلاوت کے بارے میں جو کچھ آپ نے ذکر کیا تھا بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوا کہ بھائی حق سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس نعمت عظمیٰ کا شکر پوری طرح بجا لائیں. اس بات کی احتیاط سے کوئی ایسے صادر نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث بنی اور وبال عظیم ہو، کیونکہ مخلوق کی نفرت ملامت جماعت کے حال کو مناسب ہے کہ وہ شیخ و دعوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ملامت کا مقام شیخی کے مقام کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو کہ دونوں مقاموں کو آپس میں خدمت کر دے. ان شیخی میں ملامت کی آرزو کرنا بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اور مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو متجمل آراستہ اور راستہ رکھیں اور مریدوں کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر و تکلف نہ ہو، کیونکہ سکھ اور حکایت کا باعث ہے جو کہ افاد و استفادہ، فائدہ پہنچانا، فائدہ حاصل کرنا دونوں کو منافی ہے. اور حدود شریعہ کی محافظت میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں، جہاں تک ممکن ہو سکے رخصت پر عمل نہ کریں. یہ بھی طریقہ علی کو منافی ہے اور روشن سنت کے مطابق کے تابع کے مخالف ہے. ایک بزرگ نے فرمایا ریاء العارفین خیر من اخلاص الموردین، عارفوں کی ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے، کیونکہ عارفوں کی ریا دکھاوا طالبوں کے دلوں کو سبحان اللہ کی جنت میں کھینچنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا لازماً عارفوں کی ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریا کہتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی دین کا کام کرنا. دین کا دنیا کا کام نہیں، دنیا کا کام وہ ریا نہیں ہوتا، وہ ریا نہیں ہوتا، وہ تعلی ہوتی ہے. ریا اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تو آپ اس کو مخلوق کے لیے کریں، وہ ریا کہلاتا ہے. تو یہ ریا کہلاتا ہے. لیکن اب اگر وہ جو ریا ہے وہ آپ کا اللہ کے لیے تو کیا ریا رہ جائے گا؟ وہ صورتاً ریا ہوگا، حقیقتاً ریا نہیں ہوگا. یعنی آپ ایک کام اپنے مرید کو، اپنے شاگرد کو سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ جو آپ نے دکھایا مجھے آپ بتایا کس لیے دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ آپ کو بزرگ سمجھا، اس لیے دکھایا کہ آپ وہ سیکھ جائیں. یہ نیت تو آپ کے دل میں ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. لہٰذا اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ سیکھ جائے تو بظاہر تو ریا ہوگی، لیکن ریا نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو تعلیم ہوگا، وہ تو تعلیم ہوگا. تو جو حضرات اللہ اکابر ہوتے ہیں وہ جو کام اس قسم کا کرتے ہیں وہ تعلیم کے لیے کرتے ہیں اور لوگ اس کو ریا سمجھنے لگتے ہیں. اور کچھ لوگ اسی پردے میں، انہی الفاظ کی الٹ پیر میں وہ ریا کرتے ہیں تعلیم کے طور پر. مطلب یہ بظاہر تعلیم ہوتے لیکن اصل میں ریا ہوتی. یہ عورتیں ہوتی نا، عورتیں کوئی بات پیٹ میں نہیں رکھ سکتی نا، تو ان کو اگر کوئی بات پتہ چل جائے نا تو اس طرح کہتے ہیں بہن تجھے بتاتی ہوں، کسی سے کہنا نہیں. اب وہ بہن اس کو بتا دیا نا تو اس آگے بہن کی بھی تو بہن ہوتی ہیں، تو میں نے بھی اپنے بہنوں کو بتانا ہوتا ہے. بہن تجھے بتاتی ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا. تو اسی طرح یہ سارا نظام آگے چلا جاتا ہے. تو جس طرح جو لوگ ایسے ہوتے ہیں بس جی کیا کرے جی، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے نا، کیا کرے جی، بس ٹھیک ہے جی تہجد میں پڑھتا ہوں، اس میں کوئی مشکل عبادت نہیں. چلو کوئی اور چیز ہوگی. تو یہ ساری طریقے جو ہے مطلب کیا ہے، نفس نے سکھایا ہوتے ہیں، نفس نے سکھایا. لیکن چونکہ نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لہذا ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن خود اپنے ساتھ خوشگمانی نہیں کر سکتے. خود اپنے ساتھ خوشگمانی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے پر بدگمانی چاہیے، دوسروں کے ساتھ خوشگمانی چاہیے. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین، عارفوں کی ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے، کیونکہ عارفوں کی ریا دکھاوا طالبوں کے دلوں کو اللہ سبحانہ کے جناب میں کھینچنے کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا لازماً عارفوں کی ریا مریدوں کے لیے اخلاص سے بہتر ہوئی. اس طرح عارفوں کے اعمال خاص طالبوں کے لیے اعمال کی بجاوری میں تکلیف کا باعث ہے. اگر عارف خود عمل نہیں کریں گے تو طالبین بھی معلوم رہیں گے.
مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات، ہمارا اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف. اب اجتماعی اعتکاف میں کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اگر جماعت میں عزیمت والے لوگ موجود ہوں تو دوسرے لوگ بھی عزیمت والے بن جائیں گے. اگر جماعت میں رخصت پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، رخصت پر عمل کرنے والے لوگ بن جائیں گے. کیا ہے طریقہ کار؟ یہی ہے نا کہ جو لوگ جس طرح لوگ کو کرتے دیکھیں گے اس طریقے سے کریں گے. اب اگر ذرا تھوڑے سے گھٹنوں میں تکلیف دی کرسی پر بیٹھنا شروع کر لیا، اول تو یہ بات بھی بہت سوچنے کے ہے کہ اس طرح نماز اس کی ہو جائے گی نہیں، کیونکہ آیا وہ عذر کبھی ہے یا نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے. آپ نے اس کو کیسے سمجھایا؟ تو اپنی نماز ہوگی نہیں ہوگی وہ تو زیادہ بات ہے. لیکن آگے جو آپ نے منتقل کر دیا جو نسبتاً آپ سے کمزور ہے، اس کے لیے تو آپ دلیل بن گئے نا. وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے شروع کریں. تو یہ تو ایک متعدی مرض ہے، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا، لوگ سستی میں بڑھتے جائیں گے. اب ایسے وقت میں جس کو واقعی ضرورت ہے کہ رخصت پر عمل کریں، لیکن وہ اگر اپنی رخصت کو مؤخر کرتا ہے اور عزیمت پر عمل کرتا ہے، اس کی عزیمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی جن کو رخصت حاصل نہیں ہے، مطلب یہ رخصت پر عمل کرنے کا ان کو اجازت نہیں ہے، وہ اگر اب اس سے بچ جائیں، سبحان اللہ، ان کو فائدہ ہوا نا، ان کو فائدہ ہوا نا. تو یہی حضرت فرما رہے ہیں عارف کو خود عزیمت پر عمل کرنا، ورنہ طالبین محروم ہو جائیں گے. اگر عارف وہ جب ہم رخصت پر عمل کریں گے تو بہت باقی لوگ تو کہتے ہیں بادشاہ نے انڈا لے لیا رعایت سے زبردستی، تو اس کے جو کارندے ہیں وہ مرغیوں کا صفایا کر رہے ہیں. ظاہر بادشاہ نے پھر بھی تھوڑا بہت وہ کیا لوگ ہیں نا اپنے جا کا، باقی لوگ ہو گیا. ہمارے پشتوں میں کہہ رہے تھے جو گیلے ہوں گے وزیر کیا گیلے ہوں گے، جن کی عزت نہیں ہے وہ کون سی اپنی عزت کا خیال رکھیں گے؟ انہیں تو چین کے لینا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی وہ جو ہے نا وہ نہ کرے. ہمارے ملکوں میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ہمارے اوپر کے لوگ بدیانت رکھتے ہیں تو بدیانت کے نیچے ٹرانسفر ہوتی ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے. باہر کے ملکوں میں یہ کہ باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں خود بے شک لوگ کیسے ہوں، لیکن ان کے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو وزیر اعظم برطانیہ کا تھا، یعنی وہ بغیر ٹکٹ کے پکڑا گیا تھا ٹرمپ نے. بغیر ٹکٹ اس کے پاس نہیں تھا. اس نے کہا میرے پاس ٹکٹ نہیں، جو سزا دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں. اب میں کیا کروں؟ اب یہ والی بات ہے نا، مطلب ان کی شاندار پہنچی ہوتی ہے نا، کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے، مطلب جو ان کا طریقہ کار اس کے مطابق ہوتا ہے. ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں گزاروں کو کرنا ہوتا ہے. اگر وہ تنخواہ ان کی پوری کافی ہے تو ٹھیک ہے، یا اپنے خاندانی لحاظ سے اگر مضبوط ہے تو مضبوط ہے، ورنہ نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو ہمارے یہاں تو چھاپڑی فروش اگر سیاستدان بن جائے تو اگلی دفعہ دیکھیں گے اس کے پلادے نہیں گرے جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا، مطلب ہمارے یہاں تو مسئلہ اور ہے. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو عارف ہوتا ہے اس کو ذمت پہ عمل کرنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں لہٰذا عارف اس لیے کرتے ہیں تاکہ طالبین ان کی اطلاع کریں. یہ یہاں عین اخلاص ہے، بلکہ اخلاص سے بھی زیادہ بہتر ہے جو اپنے نفع کے لیے ہو. اس بات سے کوئی شخص مطلب جو اخلاص اپنے نفع کے لیے ہو غیر کے لیے مسئلہ ہے تو اس سے زیادہ اخلاص نہیں ہے، جس میں اپنا بھی فائدہ ہے دوسرے کا بھی فائدہ ہے. اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عارفوں کا عمل صرف طالبوں کی تکلیف کے لیے اور عارفوں کا عمل کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ، یہ بات خود انحاد و زندہ کا ہے، بلکہ عارف اعمال کی بجاوری میں تمام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں، اور اعمال کی بجاوری میں بھی کوئی شخص بھی مستثنا نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے بسا اوقات عارف کے اعمال میں طالبوں کا نفع بھی مد نظر ہوتا ہے
جو ان کی تکلیف پر مربوط ہے، اس بات سے اس کو غیر کا نام دیتے ہیں۔ غرض کہ اپنے قول و فعل میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ زمانے میں اکثر لوگ فساد و ہنگامے کے ڈرتے ہیں، کوئی کام یہ سرزد نہ ہو جو اس مقام کی منافی ہو۔ کہتے ہیں اتقوا المواد قوم، ایسی جگہوں سے بچو جس میں تہمت دری جا سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ہماری ایک ماں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دو صحابہ گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، فلاں ادھر آ جائیں، یہ آپ کی فلاں ماں ہے، انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر بدگمانی کر سکتے تھے؟ یعنی ہم کیا اتنے نیچے گزرے ہوں گے کہ مطلب ہم آپ کے اوپر بدگمانی کریں گے؟ پر میں شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس وجہ سے کسی وقت کوئی بھی بات آپ کے دلوں میں وسوسے کی صورت میں آ سکتی ہے۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے وسوسے جو بنتے مسائل پیدا شروع کریں، یہی سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو کرو ٹنکی کی چوٹ پر کرو، سامنے ظاہر ہو، معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا پر بھی اگر آپ نے کسی ظن کو، کسی تخمین کو گنجائش دے دی تو اس سے لوگ بنا لیں گے مانے، اور یہ تو یہ مطلب اس میں کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے کہ ان کو مطلب ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ تو اس وجہ سے اور حضرت نے اجازت دی ہے، اس طرح تو نہیں جس طرح میرے ساتھ کیا گیا، چوگا، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عصا اور بہت مطلب یہ اس بات کی ہے کہ اپنا شان ایسا رکھے کہ لوگ آپ کو کم نہ سمجھے، آپ کے بارے میں کوئی کمی کا خیال ذہن میں نہ آئے، یعنی معزز سمجھے، بے عزت نہ بنائے، اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو، یہ بات کہہ سکتے۔ یہاں پر معاملہ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں چشتی مسلک نقشبندی مسلک میں فرق ہے۔ یہ طریقہ جو حضرت نے بتا دیا نقشبندی مسلک کا ہے، کیونکہ حضرت نقشبندی طریقے پہ چشتی حضرات کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت ثانی مختار کا خلیفہ وہ راستے میں بیٹھ کے چولے کا رہا تھا، وہ چابی فروش تھا، مطلب اس نے چولے لے کے کھا رہا تھا، محلے کا امام کا گزر ہوا، انہوں نے اس کو بھی دعوت دی کہ آؤ چولے کھاؤ۔ اس نے کہا حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کو راستے میں کھانا نہیں چاہیے، اس طرح کھانے میں بات نہیں تھی امام صاحب، لیکن حضرت کی نظر کسی اور چیز پر تھی، تو حضرت نے فرمایا آؤ چولے کھا لو، امامت چھوڑ دو۔ اگر امامت آپ کے لیے تکبر کا باعث بن رہا ہے تو تکبر کو چھوڑو، آؤ چولے کھا لو اور امامت کو چھوڑو، یہ طریقہ کا ہر ایک اپنا ہے نا۔ یہ جو ہے نا مطلب اب صحیح شیخ کامل کے ساتھ کوئی ہو تو بچے گا نا، ورنہ ہر دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے مشاہد سے مولانا غلام محمد ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نقشبندی تھے، لیکن جن مشاہد کے ساتھ ان کا تعلق رہا تھا، ایسا ہوا کہ مجھے خود ان کے ایک شاگرد بتا رہا ہے کہ حضرت تو ایم تھے، ایم آ کر مقام ہوتا ہے، اس معمولی بشر کو نہیں ہوتا، لہٰذا ایک جگہ ان کی دعوت کی، لیکن میں چونکہ خادم تھا، میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج میں بڑا دعوت کھاؤں گا حضرت کے ساتھ، کیونکہ میں خادم ہوں۔ یہ کہ حضرت ان کا مدرسہ رحمانیہ جو فرقانیہ مدرسہ تھا نا، ملازمت یہیں پر ہوتے تھے، یہ چوک والا کہاں ہے، اچھا، تو کہتے ہیں کہ ادھر سے راجہ بازار کی طرف کہتے روانہ ہو گیا، میں ساتھ تھا،
راجہ بازار کے قریب دیکھے جو ہے وہ ایک چولہے فروش تھے. ان دنوں قانون یہ تھا کہ روٹی کے پیسے لیتے تھے اور چولہے مفت میں ملتے تھے. یہ اس وقت تو چونی کا جو ہے انہوں نے روٹی لے لی تو مجھے بھی ساتھ بٹھا رہے. فرمایا دیکھو جو اتنا مرغن کہو گے اتنا بو ہوگی. یہ کہا تو چھوڑو, جتنا مرغن کہو گے اتنی بو ہوگی. حضرت کی بڑے جگہ کش تھے, وہ اپنے ساتھ بنے ہوئے چنے لے کے کرتے تھے اور بہت اچھی جگہ کشی کے ساتھ زندگی گزاری. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنا اپنا بھی ہوتا ہے. اب دیکھو حضرت خود بھی شہد ہے, نشمنی سے طرح کی شہد ہے, لیکن ان کا مزاج بھی تھا اور کچھ کام کی ہوئی. ایک دفعہ حالانکہ محنت تھے لیکن کے پیسے اور چیزوں پہ لگتے تھے. تو ایک دن ہمارے ساتھی یوسف صاحب ان کے سسر اجمل لغاری صاحب بڑے مطلب اپنے علاقے کے بڑے اونچے لوگوں میں تھے, وہ تشریف آئے. مولانا غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے تشریف آئے. اس وقت دیکھا کہ حضرت اپنے لیے انڈا تل رہے تھے اور دیکھا کہ وہ بھی گندا نکلا. ہمارے پشت میں جو کہتے وہ ایک انڈا تھا وہ بھی گندا نکلا. اور حضرت بہت پریشان ہو گئے. مہمان آ گئے اور مہمان بھی بڑے معزز مہمان, ان کو جانتے تھے اور اس وقت پاس کچھ نہیں تھا. عجیب عمارت کہتے وہ جو ان کی تاثرات تھے چہرے کے اس سے اجمل لغاری صاحب پاڑ گئے. وہ بڑے جاندیدے لوگوں میں تھے. اس نے کہا السلام علیکم حضرت, بس آج ذرا ناشتہ آپ کے ساتھ کرنا تھا, ہم ناشتے کا انتظام کر چکے ہیں, بس صرف یہ کہ آپ کے ہاں اس کو کرنا تھا تاکہ آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے. اور چپکے سے خادم کو پیسے پہلے سے دے دیے کہ جاؤ بازار سے اچھا ناشتہ لے کے آؤ. ذکر حضرت وہ صرف آپ کی مجلس میں ناشتہ کرنے مقصود تھا, ہم پہلے سے انتظام کر چکے ہیں. وہ جو ہے نا وہ ذرا آپ اجازت دیں, اور حضرت کی ساری بات کو کور کر دیا. تو ایک طرف آپ حضرت مولانا غلام محمد ظاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دل کو دیکھیں کہ امین ہو کر اس حالت میں ہیں. آخر وہ کوئی سینما کا پیسے نہیں لگا رہے تھے نا, وہ کوئی اور باتوں پہ تو اس طرح گناہ کی باتوں پہ تو ان کے اپنی مجالس کی باتیں اور دوسری چیزوں ختم نبوت پہ پیسے لگتے, دوسری چیزوں پہ لگتے. تو ان کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور دوسرے سمجھ میں لغاری صاحب کا سبحان اللہ, یعنی ان کو دیکھو فوراً کاٹ گئے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے مدرسہ نظام سنبھال لیا اور ان کو بھی خفت نہ ہونے دی اور کام بھی کر لیا. یہ طریقے جاننے چاہیے, کام آ جاتے. ایک دفعہ حضرت مولانا شیخ صاحب آ رہے تھے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو انہوں نے مٹھائی پیش کی. تو مٹھائی پیش کی تو پھر حضرت اٹھ کے چلے گئے اور مٹھائی کا ڈبہ کوئی نہیں رہ گیا. حضرت کو پریشانی تھی کیا حضرت نے اس کو قبول فرما لیا یا نہیں. یہ قبول فرما لیا, یہ دیکھو یہ واقعی بڑی بات ہے. یعنی اب مالک کون ہے؟ وہ ہے ہمارا زکریا صاحب. ملکیت کس کا ہے؟ شریعت کی بات ہے نا. تو مسرر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ ان کے بڑے بزرگوں کے ساتھ ملا کرتے تھے, ان کے خاندانی مراسم تھے بزرگوں کے ساتھ, اور بزرگ بھی ان کے تشریف لایا کرتے. بچپن میں جب تھے پھر بھی وہاں بزرگ آتے تو ان کے مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ سیکھا ہوا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا حضرت میں نے دیکھا تھا کہ حضرت نے اس پر ہاتھ رکھا تھا, اور ایسے بزرگوں کے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اس کو قبول فرمانے کا ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے قبول کر لیا. اب یہ آپ لوگوں کے چھوڑ دیں, ہاتھ رکھ کے قبول کر لے کہ میرا ہے بس کرا. ابھی سمجھ آئے گی نا, حدیث کو حدیث نہیں جیسے کیا
تو یہ بات مطلب یہ کہ اب بزرگوں کے ساتھ رہنے میں ظاہر پتہ چل جاتا ہے، سلیقے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کون سی چیز کا مطلب کیا ہے. اب یہ واقعہ شریعت کی بات تھی، لیکن شریعت میں یہ باتیں عرف پر مبنی ہوتی ہیں کہ کس علاقے کا عرف کیا ہے. ہاں جی، تو بزرگوں کا عرف کیا ہے، بزرگ کے ساتھ بیٹھنے والے جانیں گے نا، کہ پتہ ہوگا کہ بزرگ کیسے کرتے ہیں، قبول کیسے کرتے ہیں، رد کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہی نا. ان چیزوں کا پھر ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ مشائخ کی نسبتوں کو حاصل کرنے کے بارے میں ہم نے لکھا تھا، اس کی وجہ کئی مرتبہ سے بالمشافہ بیان ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھے، اس میں خیریت نہیں ہے، زیادہ کیا تحریر کیا جائے. والسلام. یہ اصل میں ماشاءاللہ حضرت کے جو فیوز و برکات ہے الحمدللہ بے شمار ہے، اور ان مکتوبات شریف میں تو بہت زیادہ فیض بند ہے. مکتوبات شریف میں جناب اندازہ کریں کہ بعض لوگوں کی کتنی کتابیں ہوتی ہیں لیکن اس سے لوگ اتنے فیضیاب نہیں ہو پاتے. حضرت کے مکتوبات شریف سے کتنے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، پوری ماشاءاللہ اس کا کوئی کام اس کا مکمل ہو جاتا ہے. تو ان کو ہمیں شوق سے حاصل کرنا چاہیے. اللہ جل شان ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرمائے. اب ہم ذکر